الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس پاک پروردگار نے ایک بار پھر ہمیں جمعے کے لیے یہاں منتخب فرما کر جمع فرمایا۔ بے شمار درود و سلام آقائے نامدار سید کائنات حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر کہ جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے تعلق وہ کنجی ہے کہ جس پر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی موقوف ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے عبد کامل ہیں۔ عبد کامل یہ عبد کی معراج ہے، بندگی کی معراج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی کو اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو مخاطب فرمایا ہے تو نام لے کے نہیں فرمایا، حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کے ان کا خطاب موجود ہے، کہیں یا موسیٰ ہے، کہیں یا عیسیٰ ہے، کہیں یا اسماعیل ہے، کہیں یا ابراہیم ہے، لیکن قربان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا منفرد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہی کی رسالت کو مانتے ہوئے لاتے ہیں، اور انہی کے لیے ایک حکم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ تم مومن ہو، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اس حال میں کہ وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ڈر بھی سناتے ہیں، یعنی ماننے والوں کو خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کو ڈر سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان لے آؤ۔ صرف ایمان نہیں، فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کی توقیر بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے اور ان کی عظمت بھی بیان کرنی ہے۔ یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان لے آئیں، یہ ایک حکم ہے، آپ نے لانا ہے، لیکن اس کے بعد دو حکم اور ہیں۔ فرمایا ان کی عزت کرنی ہے، یعنی صرف یہ تعلق کلمے کی بنیاد پر ہو کے ختم نہیں ہو جاتا، اللہ نہ کرے، بلکہ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہونے کے بعد اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور فرمایا تعزروا، ان کی عزت کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟
سورۃ الحجرات باقاعدہ پوری نبی علیہ السلام کے آداب میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی ایک آیت اللہ نے فرمایا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں آواز اتنی پست کر لی کہ رسول اکرم کو بعض دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور رسول اکرم کے ادب کی خاطر اتنی آواز ہلکی انہوں نے کر لی، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست کر کے بات کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے، جو عزتوں کی کنجی ہے، جو اللہ کے ہاں عزت کا مقام یعنی تقوی ہے، اس کے لیے اللہ نے ان کو، جو رسول اکرم کا ادب کرنے والے ہیں، ان کو منتخب فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس مادی دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہر طرف مادیت کا دور دورہ ہے، یہاں تک کہ مساجد، خانقاہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی جلال اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے فلسفے کو پڑھتے تھے اور اس کی ہیبت سے اپنے دلوں کو محظوظ کرتے تھے، اس کے جلال سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، وہاں تک مادیت کا غلبہ آ چکا ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی بقا، اپنے ایمان کا استمرار، اپنے ایمان کو اسی بنیادوں پر استوار رکھنا اور قائم رکھنا، وہ فقط ایک وجہ سے ہے، ایک سبب سے ہے، اور وہ سبب رسول اکرم کی کامل محبت ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کامل محبت ہے، اور صرف محبت نام لینے کا نام نہیں ہے عزیزان محترم، کہ آپ کہیں جی میں محبوب ہوں یا میں محبت کرتا ہوں، اس سے کام نہیں چلتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، قرآن عارضی باتیں نہیں کرتا، قرآن مجید فرقان حمید دائمی باتیں کرتا ہے، وہ دائمی چیزوں کا حل بتلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ دائمی حل بتایا ہے ایمان کے دوام کا، ایمان کی بقا کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جو ان کی جتنی زیادہ عزت کرتا ہوگا، جو ان کی جتنی زیادہ تعظیم کرتا ہوگا اور لوگوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہوگا، وہی کامل ایمان والا ہوگا۔ اس مادیت زدہ دور کے اندر یہی ایک واحد حل ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کسی خاص پہلو کے حوالے سے نہیں ہے، کسی خاص شعبے کے حوالے سے نہیں ہے، کسی خاص وقت کے حوالے سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ رسول اکرم کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں، ہر صلاحیتوں کے ساتھ شریعت میں مطلوب ہے۔ اگر آپ کسی اچھی جگہ پر ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کا دم نہیں بھریں گے، نہیں۔ زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہے، اللہ نے آپ کو کسی بھی جاہ و منصب میں رکھا ہے، اللہ نے آپ کو کسی بھی طریقے سے نوازا ہے، صلاحیتوں سے، علم سے، دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ آپ کسی ملک کے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، آپ کسی ادارے میں بڑے ہوں، وہاں کے سی او ہوں، وہاں کے ایچ او ڈی ہوں، کچھ بھی ہوں، الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت ہی وہ واحد چیز ہے کہ جو آپ کے ایمان کی ضامن ہے، جو آپ کے ایمان کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ہر لمحہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، اس کی کچھ علامتیں ہیں، اور جن لوگوں نے، جن خوش نصیب افراد اور جس خوش نصیب جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت میں رہ کر، ان پر ایمان لا کر، اللہ کا قرب حاصل کر کے اپنے مراتب کو بلند کیا ہے، ان کی محبت کا معیار پوری امت سے جدا گانا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیے کرتے تھے، اور اس میں کوئی صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نہیں تھی، انس بن مالک جیسی شخصیت نہیں تھی، عزیزان محترم، اس میں وہ حضرت صدیق اکبر بھی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وصال کے معاً بعد امت کو سنبھالا دیا ہے۔ ان اصحاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے کفر کو للکار دیا ہے۔ ان اصحاب کرام میں حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیگر کئی بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں جنہوں نے آنے والی زندگی میں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے اور پورا نظام مسلمانوں کے لیے انہوں نے بنایا ہے۔ وہ بڑے بڑے کبار صحابہ، وہ اہل حل و عقد جس کو آپ فکر و دانش اور مفکرین کہتے ہیں اس دور کی زبان میں، وہ صحابہ کرام یہ ادب کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ علماء نے کئی چیزوں پر بات کرتے ہوئے اہم بنیادی اسباب میں ان چیزوں کو رکھا ہے کہ رسول اکرم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اور جس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا، اور ایک مقام پر قرآن مجید تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بذات خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، باتوں باتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ محبوب ہیں، مجھے بے انتہا محبوب ہے، لیکن میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک نفس کی خامی بیان کی تھی رسول اکرم کے سامنے، اور ارادہ یہ تھا کہ رسول اکرم توجہ فرمائیں گے، رسول اکرم دعا فرمائیں گے، رسول اکرم کوئی حل فرمائیں گے تاکہ میرا یہ جو نفس کی خامی ہے ختم ہو جائے۔ رسول اکرم نے سنا، اور رسول اکرم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کے توجہ فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر عنایت فرمائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ببانگ دہل بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، آج اب سے اسی ساعت سے مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے عزیزان محترم، وہ کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، اسلام لانے کے بعد ساری زندگی اپنا مال جان سب کچھ رسول اکرم اور ان کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، یہ ان کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ رسول اکرم سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی پسندیدہ اشیاء کو پسند کرے گا اور ناپسندیدہ اشیاء کو ناپسند کرے گا، چاہے وہ کھانے کے لحاظ سے ہوں، پینے کے لحاظ سے ہوں، پہننے کے لحاظ سے ہوں، الغرض دنیا کے کسی بھی شعبے کے لحاظ سے ہوں، وہ رسول اکرم کی پسندیدہ اشیاء کو پسند کرنے والا ہوگا اور ناپسندیدہ اشیاء کو ناپسند کرنے والا ہوگا۔ اگر اس کی آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سفر دیکھیں کہ جس سفر میں آپ کو باقاعدہ بیت المقدس کے یہودیوں نے طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنے اس قدس کی چابی آپ کے خلیفہ کو پیش کریں گے، باقاعدہ بیان کیا گیا، ان کو بلایا گیا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے رسول اکرم کی سنت کو اپناتے ہوئے آئے۔ کیوں کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی غلام کا مالک بنے، چاہیے اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بیت المال سے ایک سواری لی اور ایک غلام لیا، اور باری مقرر فرمائے کہ آدھا سفر میں کروں گا، آدھا سفر آپ کریں گے، یہاں تک کہ جب آخری ٹرن آیا، آخری باری آئی، وہ سوار کی تھی، وہ غلام کی، تو غلام نے عرض بھی کہ حضور امپریشن صحیح نہیں پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تاثر صحیح جائے گا، آپ آئیں اپنی باری پہ۔ تو اس نے عرض کی حضور مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے اس کو باقاعدہ بٹھایا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب استقبال کیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا یا خلیفۃ الرسول اللہ، وہاں یہودیوں کی پارلیمنٹ میں جانا ہے اور بات کرنی ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے ڈائلاگ ہوں گے، میٹنگز ہوں گی، تو آپ مناسب ہے کہ بہترین لباس زیب تن فرمائیں۔ تو آپ نے اس وقت ایک
تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر ابو عبیدہ تم سامنے نہ ہوتے اور اگر تمہیں امین و حاضر الامہ اس امت کا امین امانت دار ہونے کا شرف حاصل نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے کیا بات کی ہے. کننا اذلن، ہم ذلت یعنی کہ ہم بے سر و سامان تھے، ایمان لانے سے پہلے ہماری کوئی وقعت نہیں تھی. فأعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل فرما دے گا. یہ کیا تھا میرے بھائی؟ یہ وہی چیز تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھی کہ جو آپ کو پسند تھا آپ نے اسی طرح اپنے غلام سے یارانہ اختیار فرمایا، اور جو ناپسند تھا کہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز عزت نہیں دے سکتی آپ نے اس کو ببانگ دہل فرمایا، اور اسی پیون لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ کیا ہے، میٹنگ کی ہے، بات کی ہے. عزیزان محترم، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی قمیض مبارک اور اپنے لباس مبارک کو بعین ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرح پہنا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کرتا زیب تن فرمایا. کرتا زیب تن فرمایا تو اس کی آستینیں بلند تھیں یعنی بڑی ہوئی تھیں. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا چھری لے کر آؤ. چھری منگوائی اور باقاعدہ اس کو اگلے والے حصے کو پکڑوایا ان کے ہاتھ کو اور چھری سے کاٹا. اب ظاہر سی بات ہے چھری سے کاٹ کے وہ صحیح نہیں کٹا. تو حضرت ابن عمر نے بات کی تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام کی پسندیدہ اشیاء کو پسند کرنا اور رسول اکرم کی ناپسندیدہ اشیاء کو ناپسند کرنا ہی محبت رسول کا تقاضا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ لٹکایا، اپنے ایک پردہ تھا وہ لٹکا دیا اپنے گھر پہ. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے جیسی اثرات ظاہر ہوئے. حضرت امی جان بی بی عائشہ نے بڑھ کر وہ کپڑا پھاڑ دیا. نبی علیہ السلام اس کپڑے کے پھٹنے کے بعد اندر تشریف لے کر آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کپڑے پر تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کئی ایک ایسے واقعات ہیں جہاں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. تو رسول اکرم کی پسندیدہ اشیاء کو پسند کرنا اور ناپسندیدہ اشیاء کو ناپسند کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ ٹوپی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ہے، اس سے محبت کرنا تقاضا ہے. یہ داڑھی ہے، یہ رسول اکرم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، سنت متواترہ ہے، اس سے محبت کرنا یہ رسول اکرم کی محبت کا تقاضا ہے. یہ مسواک جو آپ کرتے ہیں لوگ بھلے جو بھی کچھ کہتے رہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. عزیزان محترم، جو چیزیں رسول اکرم نے سنت کے طور پہ ادا فرمائی ہیں وہ کرنا اور نبی علیہ السلام کی ناپسندیدہ اشیاء سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تقاضا ہے. دوسری چیز، نبی علیہ السلام کے دور میں کیسر و کسرا کے سکے چلا کرتے تھے. اسی مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ میں بعض تجارت اس طرح بھی ہوا کرتی تھی. رسول اکرم کیسر و کسرا کے احوال سے اور ان کے بادشاہوں کے احوال سے باخبر تھے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نبی علیہ السلام جب چارپائی مبارک سے اٹھے تو آپ کے پہلو مبارک پہ چھال کے نشان موجود تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی حضور وہ کیسر و کسرا جو دین باطل پر ہیں وہ تو بہترین محلات میں سوئیں، بہترین مخملوں پہ سوئیں، اور جو آپ اللہ تبارک و تعالی کے آخری اور سچے رسول ہیں آپ اس حالت میں رہیں. آپ نے فرمایا عمر ہم نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی جاتے یا آتے تو ابتدا اور انتہا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ کیا کرتے تھے، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. کچھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں جس میں مخمل کی وہ سرخ ڈور کی آمیزش ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حسنین کریمین سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نہیں آئے، چلے گئے.
حضرت فاطمہ الزہرا کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم آ چکے ہیں لیکن گھر نہیں آئے، پھر معلوم ہوا کہ گھر آئے تھے لیکن واپس چلے گئے ہیں، بہت مغموم ہوئی، حضرت علی کو بھیجا کہ پوچھ کر آئے معاملہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما انا والدنیا وما انا وما الرقم، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا ان نقش و نگاری کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں آیا تھا تمہارے گھر پہ لیکن یہ چیزیں میں نے دیکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جب حضرت علی نے بتایا فرمایا دوبارہ جائیں، کنگن توڑ رہی ہوں، اس کو بیچیں اور صدقہ پیسے لے کر آئیں اور غلام آزاد کریں اور جا کے نبی علیہ السلام کو بتائیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہو تو نبی علیہ السلام نے دعائیں دی، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے وہ ہاتھی کے دانت والے جو ہار ہیں وہ لے کر آؤ، وہ یہ پہنیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی خاتون جنت حضرت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں حضرت علی نے ان کو ایک سونے کی چین دی۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کے ساتھ اس دنیا کا کیا تعلق ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ اس دنیا کا کیا تعلق ہے۔ عزیزان محترم، ان معاملات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسول اکرم فقیرانہ زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے، اس پروٹوکول کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، یہ وی آئی پی سسٹم کو نبی علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی مانگنے والا اگر دوران سفر غزوے میں جاتے ہوئے بھی رسول اکرم کے گھوڑے کی لگام تھام لیا کرتا تھا تو رسول اکرم اس کو بھی عنایت فرمایا کرتے تھے۔ 3 دفعہ مانگا کرتا تھا، رسول اکرم جھڑکتے نہیں تھے، کہ قرآن میں رسول اکرم کو اس سے منع فرما دیا گیا تھا۔ رسول اکرم کی زندگی سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے احوال سے باخبر ہونے کے باوجود، صحابہ کرام کی اس جانثاری کے باوجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مدینہ منورہ میں ریاست کے حکمران ہونے کے باوجود آپ نے فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی ہے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی جائے۔ بیعینہ عزیزان محترم، آخری بات کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کی اطاعت کی جائے، ہر چیز میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، الغرض روزمرہ کی جتنی اشیاء ہیں ان ساری چیزوں میں، اور بالخصوص یہ جو ہمارے رواج بن چکے ہیں، ہماری سوسائٹی کے رواج بن چکے ہیں، ان میں بھی بالخصوص، جیسے مثال کے طور پہ ابھی حالیہ سورج گرہن کا واقعہ ہوا ہے، لوگوں نے باقاعدہ دوستوں سے رابطہ کر کے کہا کہ جی میں 3 گھنٹے تک سورج گرہن دیکھتا رہا، مجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اکرم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے، اور اتفاق سے سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا شاید یہ موت کی وجہ سے، آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، البتہ اللہ سے استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے اور صلاۃ الکسوف ادا کی جائے، یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار سنت ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ دیکھیں اور معاذ اللہ انجوائے کریں، یہ تو توبہ و استغفار کا وقت ہے، اور بعینہ سال کا اختتام ہو یا سال کا ابتدا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ آپ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی وجہ سے ہر نئے چاند کو دیکھ کر دعا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت اور سلامتی والا بنا، اور ایسا بنا کہ ہم تیرے محبوب بندے اور تیری رضا والے بندے بن جائیں۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں کہ آپ مقابلہ بازی کرنے لگ جائیں کہ کون آتش بازی کے اندر اپنا ورلڈ ریکارڈ قائم کرتا ہے، یہ رسول اکرم کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی میرا دوست، کوئی میرا بھائی، کوئی ادارہ، کوئی بھی محکمہ اس چیز میں لگ جائے کہ جی ہم یہاں پر اس ایونٹ کو بہترین انداز میں سیلیبریٹ کریں گے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رسول اکرم کا طریقہ اللہ سے استغفار کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کا ہے، چاہے آپ کو خوشی میسر آتی، چاہے آپ کو کوئی دکھ یا رنج مصیبت یا کوئی فکر لاحق ہو جاتی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے رسول اکرم کو اسی بات کا حکم دیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ہم جانتے ہیں ان کافروں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑی پریشان ہو جاتے ہیں آپ، امت کو غمخوار، لوگوں کی انسانیت کا درس دینے والے کبھی خود بھی پریشان ہو جائے، فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سجدہ کر لیا کریں، کیوں کہ جو سجدہ کرتا ہے اللہ کا قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، خلاصہ یہ ہے
خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ رسول اکرم سے محبت اور اس کے کامل تقاضوں کو پورا نہ کریں، کہ یہی بقول علامہ اقبال کے فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، کہ یہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ فرمایا ہست حب رحمت للعالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت ہی یہ سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ پاک ذات صحیح معنوں میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے اور آپ پر کثرت سے درود پڑھ کر آپ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔